السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہے؟ تو آئیے میں آپ کو پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ سبق نمبر 2۔ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود عبادت کے لائق ہستی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اللہ ہر طرح اکیلا اور بے مثل ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور اس کے عبادت کے لائق بھی اور کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، کوئی دوسرا اس کے برابر اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے نہ لڑکیاں ہیں اور نہ لڑکے، نہ کبھی دوسرا خدا اس کا شریک رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ دونوں ضرور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے۔ پاک اور برتر ہے اس کا نام، وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ تم اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی نقص، کمی یا خرابی نہ پاؤ گے۔ ایک بار پھر آسمان پر نظر ڈالو، نظر آتی ہے کہیں کوئی کمی یا خرابی؟ پاک ہے اس کا نام اور بلند ہے اس کی شان۔ پوری کائنات کی بادشاہت اور حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کرے۔ اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کے نام کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کی جائے۔ وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ تنہا وہی ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ وہ ہر اس چیز سے واقف ہے جو خشکی یا تری پر کہیں پائی جاتی ہے۔ کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا جس کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے ہم ظاہر کرتے ہیں، چاہے ہم اپنے دل کی باتوں کو چھپائیں یا انہیں ظاہر کر دیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں چل رہے ہو یا دن کی کھلی روشنی میں، اللہ کے لیے یکساں ہے۔ وہ ہر حال میں ہمارے خیالوں اور کاموں کو جانتا ہے۔ ہر چیز اس کی نظر کے سامنے ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز اس کے سامنے ہے، جو ہم چھپائے ہوئے ہو یا ظاہر ہو، جو ہم دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ دلوں کے باتوں کو جانتا ہے۔ جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یا ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جو بھی ہو، دلوں کو باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ 2 آدمیوں کی کہانی۔ اللہ کی پاک کتاب قرآن میں 2 آدمیوں کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک کو اللہ نے 2 باغ دے رکھے تھے۔ باغ کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے اور بیچ میں اناج کے کھیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کے بیچ سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر رکھا تھا۔ دونوں باغوں میں خوب پھل پیدا ہوتے۔ یہ سب کچھ پا کر وہ باغوں والا مغرور گھمنڈی ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنے غریب دوست سے کہنے لگا، میرے پاس تم سے زیادہ مال و دولت ہے، میں تم سے ہر طرح زیادہ قوت کا مالک ہوں۔ غریب آدمی نے جواب دیا، تم اللہ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تمہارے باغوں سے بھی اچھی کوئی چیز دے دے، اور تمہیں اس مال و دولت پر غرور ہے اسے برباد کر دے۔ مغرور آدمی پر اپنے غریب دوست کی اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ اگلے روز اپنے باغ کی طرف گیا۔ وہ اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا، اسے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا مالدار اور قوت والا ہے، مگر ذرا دیکھو، اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس پر اسے یقین نہ آیا۔ جہاں اس کا باغ ہوا کرتا تھا وہاں اب راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ اس کے باغوں پر آسمان سے بجلی گری اور اس کا پانی زمین میں غائب ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے اس شکل میں غرور کی سزا دے ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیا ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کو اگر زیادہ مال دولت یہ ہو تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بہت دیا، ہم کو اس سے زیادہ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس پر ہو اللہ جتنا ہو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان کی باتیں سنتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ جب باغوں کا مغرور مالک اپنے دوست سے غرور بھری باتیں کر رہا تھا، اللہ اس وقت بھی اس کی باتیں سن رہا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب اگر دو آدمی بیچ میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہوں تو اس میں ایک دم سمجھ لیجئے کہ تیسرا اللہ ہے جو سن رہا ہے۔ اللہ ہے جو سن رہا ہے ہم لوگ کی باتوں کو، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کو نہیں جان رہا ہے، اللہ جانتا ہے جو بھی بات کرے، اور جو بھی ہم لوگ بات ظاہر کر رہے ہیں یا جو دل میں ہو سب جان رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دل میں تکبر اگر گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ اور تکبر ہو وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک